حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 نومبر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور 15 ربیع الثانی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی ملک اپنی عوام کے لیے بات کرنے کی کوشش کریں ان کے حق کے لیے، اور وہ کچھ نہ کچھ تو بن جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کل ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اسلامی امارات کے جو فارن افیئرس کے آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں پاکستان پولیس کی طرف سے افغان باشندوں کے ساتھ غلط رویے پر نوٹس لیا گیا۔ آج پاکستان نائب سفیر عبدالرحمن نظمانی صاحب نے کابل میں منسٹر آف فارن افیئر کے منسٹر مولوی عامر متقی صاحب سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں عامر متقی صاحب نے کہا کہ پاکستانی پولیس کا افغان پناہ گزینوں کے ساتھ رویہ بہت ناروا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افغان پاکستان کا قریبی اور ہمسایہ ملک ہے۔ ہم پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ہم اسلامی اقدار کے لحاظ سے اور کلچر کے حساب سے ایک جیسے ہیں، ہمارا اسلامی بھائی چارہ ہے۔ اور اس پر پاکستانی نائب سفیر عبدالرحمن صاحب نے انہیں یقین دلوایا کہ وہ ان کے تمام تر جو پیغامات ہیں وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے اور ان کی گزارشات اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عامر متقی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں رہنے والے افغان پناہ گزینوں کو ویزا کی سہولیات فراہم کریں اور تاکہ وہ اپنے کاموں میں اور اپنے ملک میں آسانی سے آ جا سکیں۔ اس کے علاوہ انہیں عبدالرحمن صاحب نے کہا کہ میں اپنے طور پر پوری کوشش کروں گا امبیسی کی طرف سے آپ کو کوئی مسائل نہ ہوں، اور جو کچھ مجھ سے ہو پڑتا ہوا میں افغان عوام کے لیے کروں گا۔ کوئی بھی ملک اپنے بندوں کے لیے، اپنے باشندوں کے لیے آواز اٹھائے تو ضرور کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اسلامی امارات کی ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں ایڈمنسٹریٹو کمیشن کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں نیشنل پالیسی کے مطابق پلان جو کیے گئے تھے ان کے مطابق بے روزگاری کو کم کرنے اور تھوڑے اور درمیانے اور لمبے عرصے کی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ نیشنل بیورو آف اسٹیٹسٹک اینڈ انفارمیشن کو نئے سروس سینٹر بنانے کا کہا گیا تاکہ اس کے ذریعے عوام کو مقررہ وقت سے پہلے خدمات فراہم کی جائیں اور ان کی ضروریات پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان پر ایکسٹرا چارجز کے بارے میں بات کی گئی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی یا ارجنٹ سروس سینٹرز کی اوپننگ کے بارے میں بات کی گئی۔ اس کے علاوہ انتظامی معاملات کے متعلق تمام تر ایشوز پر مکمل گفتگو ہوئی، تبادلہ خیال کیا گیا، مشاورت کی گئی اور اس کے بعد ان ایشوز پر ضروری فیصلے کیے گئے۔ ان ایشوز میں موجود تعیناتی قوائف اور ریٹائرمنٹ پیپرز، ایجوکیشن بجٹس وغیرہ کے معاملات شامل تھے۔ اسلامی امارات افغانستان کے پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے پولیٹیکل کمیشن کی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میں انہوں نے اس میٹنگ کی سربراہی کی جس میں کمیٹی سے متعلقہ تمام ارکان نے شرکت فرمائی۔ اس موقع پر ملکی موجودہ صورتحال، ملکی سیاسی صورتحال اور سیاسی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات ہوئی۔ اس میٹنگ کے دوران ان تمام معاملات میں مشاورت کے بعد ضروری فیصلے کیے گئے جس میں آنے والے دنوں میں احکام کام کریں گے تاکہ ملک میں سیاسی اتحاد اور حکومت اور عوام میں ربط کو قائم کیا جا سکے۔ آگے بات کریں گے منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے منسٹر ڈاکٹر قلندر عبید صاحب نے بتایا کہ پورے ملک میں تمام تر ہیلتھ سینٹرز میں 1,50,000 سے زائد خواتین شعبہ صحت کے کام میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ان خواتین میں ڈاکٹر، نرسیں اور ویکسینیٹرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پچھلے ایک سال میں 9 ملین لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی گئی، جبکہ ان حکومت سے پہلے 1.8 ملین لوگوں کو ویکسین لگائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بات کریں گے میجر ایکٹیویٹی کی۔ منسٹر آف پبلک ہیلتھ نے ایک کمیشن بنایا، آرگن ٹرانسپلانٹیشن کمیشن، اور جس کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ منسٹری کے مطابق یہ کمیشن غیر قانونی طور پر انسانی اعضاء کی خریداری کو بھی روکے گا جو کہ انسانی عزت اور اسلامی قوانین کے بالکل منافی ہے۔ چائنا افغانستان کی طرف سے چائنا کو سپورٹ کی جانے والی اشیاء پر کسٹم ٹیرف کو کم کر دے گا، اور چائنا کے سفارتکار جو کہ افغانستان میں موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سال 1 دسمبر سے چائنا افغانستان کی اشیاء پر 98% یعنی کہ 98% کسٹم ٹیرف کم کر دے گا، اور اس عمل کے بعد افغانستان کی طرف سے چائنا کو کی جانے والی ایکسپورٹ تقریباً مکمل طور پر ٹیکس فری ہوں گی،
اور چائنیز سفیر نے مزید بتایا کہ یہ فیصلہ چائنا ون ون پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے فائدہ مند رہے گا اور اس کی پہلی کڑی ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ بات کریں گے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے منسٹر شیخ ندام محمد ندیم صاحب نے منسٹری کے ہیلتھ سسٹم ریفارم کمیشن سے ملاقات کی، اور اس کمیشن کا مقصد شعبہ صحت میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنا اور اس کو تعلیمی نظام سے بہتر کرنا تاکہ تعلیم اس طرح کی لوگ حاصل کریں اور ان مشکلات کو حل کیا جائے۔ اس ملاقات میں ندام محمد صاحب نے کمیشن کے ممبران سے پیش آنے والے مسائل اور ان کے مشوروں کو سنا اور انہیں شفاف اور پرعزم طریقے سے کام کرنے پر زور دیا۔ منسٹر صاحب نے انہیں ہدایات دی کہ وہ صحت کے شعبے میں آنے والے تمام مسائل کا پتہ لگائیں، ان کو ہائی لائٹ کریں اور وہ اعلیٰ حکام منسٹری کے اعلیٰ حکام سے اس کا تبادلہ خیال کریں اور تعاون کر کے ان معاملات کو حل کیا جائے۔ کمیشن ترجمان ڈاکٹر ہیبت اللہ صاحب نے اس موقع پر کمیشن کی تمام تر سرگرمیوں کے بارے میں بتایا کہ ممبران اپنا کام مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کر رہے ہیں۔ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس کی بات کریں گے کہ منسٹر نور الدین عزیزی صاحب نے گرین انڈسٹری پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر محسن امیر جو کہ اس انڈسٹریل زون کے سربراہ ہیں، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس زون کے متعلق تمام تر تفصیلات انہیں بتائی۔ انڈسٹری زون ملک کے فری اکانومی ہونے کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے کہ ہم ایسے چلیں، ہمیں وہ بالکل فری چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس انڈسٹریل زون میں جو فیکٹریاں ہیں وہ ڈٹرجنٹس، کارڈ بورڈ، پیپر، پلاسٹک اور کچھ سافٹ ڈرنکس کی پروڈکٹ تیار کرتی ہیں۔ اگر کوئی ترقی یافتہ ملک آپ نے دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں بات کرنی ہو، اس کے بارے میں پتہ لگانا ہو تو ہمیں اس کے بارے میں 4 چیزیں جو ہیں وہ ضرور دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہمیں پتہ چلانا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں سیاسی حالات کیسے ہیں اور ان کو کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے، اس ملک میں انتظامی امور کو کیسے چلایا جا رہا ہے، تمام تر اداروں کے امور کو، اور اس کے علاوہ اس کی معیشت کس طرح ڈیل کی جاتی ہے اور ملک کا دفاعی نظام کیسا ہے۔ اگر یہ چاروں ستون برابر اور مضبوط ہوں تو ایسے ملک کو کمزور کرنا بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی کمزور ملک ان تمام تر چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کر چل رہا ہو تو اسے روکنا بہت مشکل ہے کہ وہ بہت جلد اپنا ایک مقام بنانے میں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اسلامی امارات ان تمام تر امور پر بڑی گہری توجہ دے رہی ہے اور وہ ان تمام فیلڈز میں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا دفاعی نظام بہت مضبوط ہے اور تا قیامت قائم اور دائم رہے گا، اور مگر ہمارے انتظامی امور کیسے ہیں، ہمارا سیاسی وقار کیا ہے، اور ان لوگوں کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں، ہمارے نمائندے کون ہیں، اور ہمارے ملک کا معاشی نظام کیسا ہے، کس طرح چل رہا ہے اور اس کی کیا پالیسیاں ہیں، کس طرح ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے اور اس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، تھوڑا نہیں پورا سوچنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو ان تمام معاملات کو اچھے طرح ڈیل کریں اور ہم اپنا ایک وقار قائم کر سکیں اور ہم اپنا ایک مقام بنا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔